ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حدیث کی کتاب کنز العمال کے اندر ایک مشہور حدیث درج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بندے کے بہترین ہونے کی مین نشانی کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہو۔ اس کے ساتھ اگر ایک اور حدیث کو ملا کر سمجھ لیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عَيَالِهِ، تو اللہ رب العزت کو اس فیملی میں سے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو اس کنبے کے، اس خاندان کے دیگر افراد کی بہتری اور بھلائی کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قانون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دینداری کا اصل امتحان اور ہماری انسانیت کا اصل امتحان عبادات کے اندر نہیں۔ میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کو کسی طرح بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، مگر اصل امتحان ہمارا جو ہو رہا ہے وہ حقوق العباد کے اندر دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے اندر ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا کر رہے ہیں، اور جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے وجود سے دوسروں کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں اسی وجود کو دوام ملتا ہے، بقا ملتی ہے، استحکام ملتا ہے جو ماحول کے لیے، دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بن جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس قانون کو یوں بیان کیا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس جو چیز، جو وجود لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کو ہم زمین کے اندر جماؤ عطا کر دیتے ہیں، ٹھہراؤ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر پوری کائنات کے نظام کو دیکھیں تو ساری کائنات کا نظام آپ کو نفع بخشی پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، بادل، ہوائیں، فضائیں، ندیاں، نالے، پہاڑ، دریا، نباتات، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ ماحول کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو دے رہے ہیں، اور جواباً کسی سے مطالبہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی سورج نے کوئی مطالبہ کیا ہے ہم سے؟ کبھی چاند نے مطالبہ کیا ہے کہ میں چاندنی اپنی اس کی کرنیں بکھیرتا رہتا ہوں؟ کبھی گلاب کے پھول نے یہ مطالبہ کیا ہے ہم سے کہ میں خاموشی کے ساتھ خوشبو تمہیں دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے یہ دو؟ خاموشی کے ساتھ پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں کہ نفع بخشی کی راہ پر چل رہا ہے، اور اسی سے کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اب جو کام مظاہر فطرت کی سطح پر بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، بائی نیچر ہو رہا ہے، وہی کام انسان کو اپنے شعوری ارادہ کے تحت، اپنی سوچ سمجھ کے تحت اس کام کو کرنا ہے، اور اسے ماحول اور معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بننا ہے۔ ہر شخص حیات جاودانی چاہتا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور قرآن اس کا راز یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں ان کو پھر کوئی موت بھی آ کر نہیں مار سکتی۔ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق کے اندر بھی زندہ رہا کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر بن جانے سے اور مکمل ہوتی ہے نفع بخش بن جانے پر۔ یعنی فقیری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فقر کی راہ کا، تصوف کی راہ کا، روحانیت کی راہ کا، اللہ کی طرف جانے والے راستے کا، اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے بے ضرر بنا لیتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو بلا وجہ کوئی دکھ تکلیف، کوئی ٹارچ نہیں کرتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی فعل سے، نہ قول سے، نہ حال سے، کسی بھی انداز کے اندر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بے ضرر بن جاتا ہے۔
تو سمجھنے اللہ کی طرف بندے کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب اس سے آگے چلتے چلتے وہ دوسروں کے لیے بے ضرر بننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نفع بخش بھی بن جاتا ہے، اس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، تو پھر یوں سمجھنے کہ یہ اللہ کی راہ کا سفر اپنی معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔